الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، ہم ذکر کر رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جہاں اپنے پروگرام کو ختم کیا تھا، وہیں سے آج کے پروگرام میں ہم آغاز کریں گے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بیت اللہ شریف یعنی کعبۃ اللہ شریف کی جو ہے وہ تعمیر نو کا مرحلہ آیا، تو اس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیا تھا۔ حضرات محترم، ابھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے۔ بیت اللہ شریف جو ہے اس کی جو کنڈیشن تھی، جو اس کی حالت تھی، اس کی سیرت نبویہ کی کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر جو لکھا گیا ہے، تو اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ پتھر کے ساتھ پتھر کو جوڑ کر جو ہے وہ دیوار کو تعمیر کیا گیا تھا، دیوار بنائی گئی تھی اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے گارے کا بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا، اور دیواریں بہت زیادہ خستہ حال ہو چکی تھی، بارش آتی تھی تو پانی کی وجہ سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ نقصان پہنچتا تھا اور مسائل اور پریشانیاں ہوتی تھی۔ تو سارے جو عرب کے قبائل ہیں انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی جو ہے وہ تعمیر نو کی جائے، اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے اور اس کو مضبوط طریقے سے اس کی دیواروں کو بنایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سب نے باہمی جو ہے وہ اتفاق کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک میٹنگ کی، ایک ان کا اجلاس ہوا، اور اس میں جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب مل کر جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور جس سے جتنا ہوگا وہ اس میں اپنا حصہ ملائے گا۔ انہوں نے اس کے لیے انتظامات شروع کر دیا۔ مختصر میں اختصار کے ساتھ بات کو طویل نہیں کر رہا اور اپنے مقصد کی طرف ہم آئیں گے کہ انہوں نے سارے انتظامات پہلے مکمل کرنا شروع کر دیے۔ جو جو ضروری چیزیں تھی، لکڑی کا انتظام کیا گیا، اور لکڑی کا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ماہرین کا بھی انتظام کیا گیا، دیوار کے لیے ماہرین کا انتظام کیا گیا، اور دیگر جو جو لوازمات جو چیزیں چاہیے تھی وہ ساری کی ساری جمع کی گئیں۔ اب بیت اللہ شریف کی تعمیر کا جو ہے وہ کام شروع کرنا تھا، لیکن جب یہ سارے انتظامات ہو گئے تو اس کے بعد تعمیر نو شروع کرنے سے پہلے جو پہلے کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں بنی ہوئی تھی ان کو منہدم کرنا تھا، ان کو گرانا تھا، اور پھر ان کے اوپر یہ دوبارہ دیواروں کو کھڑا کرنا تھا۔ اور یہ جو مرحلہ تھا یہ بڑا ایک جو ہے ان کے لیے امتحان طلب بن گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ سال پہلے ہی عرب کے لوگوں نے ابرہہ کا حشر دیکھا تھا کہ وہ آیا تھا بیت اللہ شریف کو گرانے کی نیت کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے جو ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا تھا۔ اب عرب کے جو سردار تھے وہ اس چیز سے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی دیواریں گرائیں، ہم اس کو شہید کریں، اور ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی پکڑ میں نہ آ جائیں اور کوئی عذاب جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے وہ ڈرتے تھے، ایک وجہ تو یہ تھی۔ اور دوسری ایک اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک امتحان تھا، وہ یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کے اندر ایک چھوٹا سا کنواں تھا، اس کنویں کے اندر جو ہے لوگ جو باہر سے آتے تھے حج کرنے کے لیے آتے تھے تو اس کے اندر کچھ نذرانے چھوڑ جاتے تھے۔ اس کنویں کے اندر ایک بہت بڑا سانپ رہتا تھا، اور وہ سانپ جو ہے کبھی کبھی جب بہت زیادہ دھوپ نکلتی تو وہ کعبۃ اللہ شریف کی جو دیواریں تھیں ان کے اوپر آ کر وہ بیٹھ جاتا تھا، چڑھتا تھا، لوگ اس کو دیکھتے تھے، بہت بڑا طاقتور وہ سانپ تھا۔ اب اس کو وہاں سے نکالنا بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس کو وہاں سے کیسے نکالا جائے اس بڑے سانپ کو، اور پھر بیت اللہ شریف کی دیواروں کو جو ہے وہ گرایا کیسے جائے، کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ جو سانپ ہے وہ ایک دن، اب اسی میں ان کی آپس میں مشاورت چل رہی ہے کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ تو ایک دن وہ سانپ جو ہے وہ دیوار کے اوپر چڑھا، اور جیسے دیوار کے اوپر وہ چڑھا تو ایک پرندہ جو ہے بڑا ہیوی قسم کا پرندہ اچانک سے آیا اور اس سانپ کو وہاں سے پکڑ کے وہ دور لے گیا۔ اب جب عرب کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ پرندہ کوئی آیا ہے اور سانپ کو اٹھا کر لے کے آیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ ایک اجازت دی جا رہی ہے کہ تم جو ہے بیت اللہ شریف کی جو ہے اس کو شہید کر کے دوبارہ سے تعمیر کرو۔ جبھی تو یہ سانپ کے ساتھ معاملہ ہوا، تو لیکن پھر بھی اب کوئی جو ہے وہ پہلا قدم اٹھانے سے ڈر رہا تھا کہ کون ہے جو پہلا قدم اٹھائے اور پہلا پتھر جو ہے وہ دیوار کا گرائے بیت اللہ شریف کا۔ تو ایک جو ہے بڑا ان کا سردار تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ یہ قدم اٹھاتا ہوں اور پہلے چند پتھر جو ہے کعبۃ اللہ شریف کی پرانی دیوار کے میں گراتا ہوں، اور میں کچھ پتھر گراؤں گا اور پھر اس کے بعد کام کو روک دیں گے۔ اگر یہ رات ہماری خیر خیریت سے گزر گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کی دوبارہ سے تعمیر کریں، اور اگر کوئی عذاب آ گیا
اور کوئی آزمائش آ گئی تو پھر ہم جو ہے دوبارہ سے ان پتھروں کو اٹھا کے دیوار کو اسی طرح اس کو دوبارہ بنا دیں گے۔ جب وہ چند پتھر ہٹائے گئے اور پھر اس کے بعد سب انتظار میں تھے کہ اب دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں، دن بھی گزر گیا، رات بھی خرید سے گزر گئی، تب وہ سمجھ گئے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی اس کی رضا اور منشا ہے کہ بیت اللہ شریف کی جو دیواریں پرانی جو خستہ ہو گئی ہیں ان کو گرا کر جو ہے وہ بیت اللہ شریف کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو بڑی سمجھنے والی ہے کہ جب وہ دیوار اب سب کو جب دیواریں جب وہ فیصلہ ہو گیا کہ اب گرانا ہے اور اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے تو پھر ایک بڑے جو ہے آپس میں متفقہ رائے سے وہ جو دیواریں تھی بیت اللہ شریف کی وہ قبائل نے آپس میں بانٹ لی، 2 قبیلوں کو ایک دیوار دے دی، 2-3 قبیلوں کو ایک دیوار دے دی، 2-3 قبیلوں کو ایک دیوار دے دی، تاکہ سب کا جو اس میں حصہ مل جائے، اور سب سے کہا کہ بھئی یہ جو دیوار ہے یہ تم لوگوں نے اس کے سارے اخراجات اٹھانے ہیں، یہ دیوار بیت اللہ شریف کی اس کے اخراجات تم نے اٹھانے ہیں، اور یہ جو دیوار ہے اس کے اخراجات تم نے اٹھانے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز یہاں پر جو سمجھنے والی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیا تھا؟ تو یہ آپ سماعت فرما لیں کہ جب یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ جو ہے وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ جو ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر میں شامل تھے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے اپنے مبارک کندھوں پر جو ہے وہ پتھر اٹھا کر لاتے تھے، اور پتھر اٹھانے کی وجہ سے جو ہے آپ کے کندھے مبارک جو ہے ان پر جو ہے وہ نشان بھی پڑ گئے تھے جو آپ اٹھا کر لا رہے تھے پتھروں کو۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا بیت اللہ شریف کی تعمیر کے حوالے سے۔ اور جب یہ تعمیر شروع ہوئی تو جو انہوں نے پیسے اکٹھے کیے تھے وہ پیسے ختم ہو گئے ان کے پاس، تو پھر جو ہے کچھ جو جگہ ہے کچھ حصہ جو ہے وہ جو پرانی تعمیر جو تھی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نے جن بنیادیں جو آپ نے بنائی تھی، پہلا جو تعمیر کعبہ کی گئی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بچ گیا اور پیسے ختم ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ عرب کے لوگ جو بڑے بڑے امیر تھے اور بڑے رؤساء تھے، بڑے بڑے امیر لوگ تھے، ان کے پاس پیسے کی کمی کیا تھی؟ تو یہاں یہ بھی سمجھنے کہ ہوا یہ تھا کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ارادہ کیا گیا تو جو ان کے بڑے سردار تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں جو ہے جو پیسہ لگے گا وہ سارے کا سارا پاک اور طیب ہوگا، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ، کسی بھی طرح کا کوئی حرام کا پیسہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ حرام کا پیسے دور کی بات، اگر کسی پیسے میں شک بھی ہوگا تو وہ پیسہ بھی جو ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے جو پاک اور طیب پیسہ جو تھا ان کے پاس، وہ جو حلال کے پیسے تھے وہ جو انہوں نے جمع کیے تھے وہ ختم ہو گئے، تو وہ جو ایک حصہ تھا وہ رہ گیا۔ اور پھر جو ہے جب یہ دیواریں بن گئی تو اب یہ آخری مرحلہ آیا جو بڑا ایک امتحان طلب تھا کہ حجر اسود جو جنتی پتھر ہے اس کو دیوار کے اندر رکھنا ہے۔ تو اب ہر قبیلہ جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے۔ اب یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے معاملہ یہاں تک چلا گیا کہ بات جو ہے وہ جنگ و جدال تک چلی گئی، لوگوں نے تلواریں نکال لی اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سعادت میں لے کر رہوں گا چاہے مجھے اس کے لیے جو ہے اپنا سارا خاندان کو نہ قربان کرنا پڑے۔ اب اس میں کئی دن گزر گئے اور تعمیر کعبہ بھی رک گیا، وہ جو تعمیر ہو رہی تھی تعمیر کا سلسلہ بھی رک گیا، اور یہ آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ یعنی اب وہ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، تلواریں نکالی ہوئی ہیں، اور ابھی کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابھی جنگ ہو جائے گی ان کے آپس میں لڑائی، ابھی خون ریزی شروع ہو جائے گی، ابھی خون ریزی شروع ہو جائے گی۔ لیکن پھر ایک رات جو ہے وہ سب جو بڑے سردار تھے انہوں نے سب کو جمع کیا سین حرم کے اندر اور کہا کہ سارے یہاں پہ آؤ اور آج رات ہم فیصلہ کریں گے۔ اور پھر ان میں جو سب سے بڑا بزرگ ان کا سردار تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح بیت اللہ شریف کا جو حرم کا جو دروازہ ہے اس میں جو بندہ سب سے پہلے داخل ہوگا نا وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ تو سب نے اس کے اوپر آمنا مصدقنا کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ فیصلہ تمہارا منظور ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح سب سے پہلے جو ہے وہ اس دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے ساتھ ہی جو ہے سب کے چہرے کھل اٹھے، کہا کہ یہ تو صادق ہیں، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ہمیں منظور ہے، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ایک چادر لاؤ۔ ایک چادر لائی گئی، وہ حجر اسود کو چادر کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کے رکھا، اور پھر ہر قبیلے والے سردار کو بلایا کہ تم لوگ آ جاؤ اور یہ جو چادر ہے اس کے کونے پکڑو اور اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس لے کر آؤ۔ اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس لے کر آئے اور پھر حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ اپنے ہر قبیلے والے کو یہ سعادت بھی دے دی، وہ یہ سمجھا کہ حجر اسود کو میں نے ہی جو ہے وہ دیوار تک پہنچایا
ہے اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا. تو یہ تعمیر نو جو کعبۃ اللہ شریف کی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے، اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کردار تھا. تو حضرات محترم اب انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ہم مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے، اس میں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقد کیا، نکاح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات جو ہے دوسروں تک پہنچانا اور ان کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ کو آج کی گفتگو اچھی لگی ہو تو دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.